اللہ نے متقین کی صفات بیان کی۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے بالغیب، غیب پر۔ جیسے ہم نے ایمانیات میں پڑھا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، ٹھیک ہے، اس کی تقدیر پر، اس کی جنت پر، اس کی دوزخ پر، ٹھیک ہے جی، اور مجھے ملنے والی ہر خوشی پر، مجھے ملنے والے ہر غم یعنی تقدیر پر، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ یہ کیا ہے؟ غیب پر ایمان ہے۔ اب یہ جتنی چیزوں پر آپ نے ایمان رکھا ہے، ہر چیز جو ہے وہ پردہ غیب کے اندر ہے۔ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن ایمان ہے۔ اور ایمان کس لیول کا ہے؟ کہ ایمان اس لیول کا ہے کہ اگر آپ کو 7 سونے کی وادیاں سونے سے بھری ہوئی دی جائیں اور آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ آپ کے سامنے سٹامپ پیپر ہے، اس کے اوپر لکھ دیں کہ آپ اللہ کو نہیں مانتے، تو ایک مومن یہ کہے گا کہ میں یہ وادیاں سونے سے بھری ہوئی نہیں لوں گا، میں اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا۔ اللہ ایک ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ لیکن آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ایمان لاتے ہیں۔ آپ نے جنت کو نہیں دیکھا پھر بھی آپ ایمان رکھتے ہیں۔ آپ نے جہنم کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی آپ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزوں کے اندر ایمان مضبوط ہے، لیکن کچھ چیزوں کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اب اس کا کیا کریں گے؟ یہ ہے ایک اس بیماری کی طرح، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تندرست اور توانا درخت ہوتا ہے، باہر سے اس کے پتے بھی خوشنما ہوتے ہیں، سرسبز رنگ کے ہوتے ہیں، پھل بھی وہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی نباتات کا ماہر ڈاکٹر جب اس پودے کو، اس درخت کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ اس کے اندر فلاں کیڑا ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ کچھ چیزیں اس کی درست ہیں، لیکن کچھ چیزیں اس کے اندر بیماری کی صورت میں کہ جو عام آنکھ سے نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن کچھ وقت گزرتا ہے کہ اس کا پھل بھی داغدار ہو جاتا ہے، اس کا سایہ بھی بے مزہ ہو جاتا ہے، اور اس کے جتنے بھی فائدے اور اس کی جتنی بھی آسائشیں وہ سب کی سب بے معنی ہو جاتی ہیں، بے وقت ہو جاتی ہیں۔ یہ کس طرح سے؟ یہ اسی طرح سے کہ ایک شخص اللہ پر ایمان رکھے۔ بات وہی آ رہی ہے کہ ہم پہلے بھی بہت سی باتیں کر چکے ہیں، لیکن بار بار چونکہ سبق ہے اور سبق کو دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر نہ دہرایا جائے تو وہ بھول جاتا ہے، وہ پھر سبق نہ ہوا۔ سبق کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کو دہرایا جائے، بار بار اس کو پڑھا جائے، کیوں؟ یہی سبق ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے ایک شخص اگر ایمان اللہ پر اس کا مضبوط، نبیوں پر ایمان مضبوط، کتاب پر ایمان مضبوط، ٹھیک ہے جی، لیکن تقدیر کے معاملے میں آ کر وہ الجھ جاتا ہے، یا پھر وہ دنیا سے اتنی محبت کرنے لگتا ہے، جیسے ابھی ہم نے درس قرآن کی کلاس میں بھی پڑھا کہ دنیا کی چکا چوند اس کی ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے، پھر اس کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر جو اہل ایمان سے ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ بس یہ ایگزیکٹ ایک ریڈ لائن ہے آپ کے سامنے کہ جتنی بھی ایمانیات کی چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ نے ایمان رکھنا ہے مضبوط۔ کسی ایک چیز کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ایمان آپ کا مضبوط ہو، دوسری پر آپ کا ایمان نہ ہو، 2 پر ہو، 3 پر نہ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس طرح ایمان بالغیب، جتنا آپ جن جن چیزوں پر آپ ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ایمان، بولیں اونچی آواز سے، ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ جنت نہیں دیکھی، ایمان رکھتے ہیں۔ دوزخ نہیں دیکھی، ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔